اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید آن لائن اسکالرشپ کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں اردو قواعد کے ایک اہم موضوع ساخت کے اعتبار سے جملوں کی اقسام کو سمجھتے ہیں۔ ساخت کے اعتبار سے جملے کی 3 اہم اقسام ہوتی ہے: مفرد جملہ، دوسرا ہے مرکب جملہ اور تیسرے ہے مخلوط جملہ۔ اب دیکھتے ہیں مفرد جملہ کسے کہتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں ایک فعل ہو اور وہ معنی ادا کرے مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے طوطا مرچ کھا رہا ہے، نوشین گیت گا رہی ہے، تینوں کچھوے ہمالیہ کے دامن میں جا پہنچے۔ ان جملوں میں پہلا فقرہ مبتدا اور دوسرا فقرہ خبر ہے۔ عام طور پر جن جملوں میں صرف یہ 2 اجزاء پائے جاتے ہیں وہ جملے مفرد جملے کہلاتے ہیں۔ دیکھیے اس منظر سے جڑے یہ چاروں جملے مفرد جملے ہیں۔ رات چھائی ہے، چاند روشن ہے، تارے ٹمٹما رہے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے مفرد جملوں کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے سندباد سفر کا ارادہ ترک کر چکا تھا، دریا اپنی روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا، پتنگ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، موسلا دھار بارش نے فصلوں کو برباد کر دیا تھا، کپتان جہاز کو ساحل تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں مرکب جملے کی تعریف اور اس سے متعلق مثالیں۔ مرکب جملہ یعنی ایسا جملہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ فعل ہو اور جملے کا ہر فقرہ اپنے معنی پورا ادا کرے مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے کورونا سے نجات ملی اور اسکول شروع ہو گئے، آسمان میں بادل گھر آئے اور بارش ہونے لگی۔ مرکب جملے کی تعریف یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ جب 2 بامعنی فقرے کسی حرف عطف سے جوڑے جائیں تو وہ جملے مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ ان فقروں کو جب حروف عطف یا اور پھر مگر لیکن ورنہ وغیرہ سے جوڑا جاتا ہے تو مرکب جملے تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس مثال کو سمجھیے۔ ہم آگرہ پہنچے اور تاج محل دیکھا۔ یہاں پر 2 فعل ہے، پہنچنا اور دیکھنا، حرف عطف اور آیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ہم نے کھانا کھایا اور دیر تک کھیلتے رہے۔ یہاں پر کھانا کھایا اور کھیلتے رہے 2 فعل ہیں اور حروف عطف اور استعمال ہوا ہے۔ چلتے ہیں اسی قسم کی کچھ اور مثالیں سمجھتے ہیں۔ امی نے سب کو جگایا، پھر نماز فجر ادا کی۔ کسان اپنے کھیت پر پہنچا اور ہل جوتنے لگا۔ انسپکٹر صاحب آئے اور پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ اس نے تیر کمان سنبھالی، پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عباسی تانگے سے اتر پڑی اور سیدھے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسی قسم کی چند اور مثالیں دیکھیے۔ سب نے نئے کپڑے پہنے اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ شاید نعت سناتا رہا اور لوگ جھومتے رہے۔ بارش ہو رہی تھی اس لیے ہم اسکول نہ جا سکے۔ مداری نے کھیل ختم کیا اور لوگوں سے مدد مانگنے لگا۔ اب مخلوط جملے سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مخلوط جملہ یعنی 2 یا 2 سے زائد فعل کا ایسا جملہ جس کا پہلا فقرہ اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے کا محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ میں ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ والد صاحب برس پڑے۔ موسم اس قدر خوشگوار تھا جیسے جنت کا حسین نظارہ ہو۔ مخلوط جملے میں پہلا فقرہ تابع فقرہ ہوتا ہے اور بعد والا فقرہ خاص فقرہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ دیکھیے، سپیرے نے جب ناگن کی پھنکار سنی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سپیرے نے جب ناگن کی پھنکار سنی، یہ تابع فقرہ ہے، اس کے اوسان خطا ہو گئے، یہ خاص فقرہ ہے۔ مخلوط جملے میں تابع فقرے کے بغیر خاص فقرہ سمجھ میں نہیں آتا۔
देखिए यहाँ पर दो जुमले आपके सामने पेश हैं। इल्म ऐसी लाजवाल दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा जुमला है, इल्म उस चिराग के मानिंद है जो जहालत की तारीकी को दूर कर जाता है। मखलूत जुमले की चंद मिसालें देखते हैं। अल्लाह ही तो है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए। ज़िंदगी ऐसी पहेली है जिसका बुझाना मुश्किल है। तीसरा जुमला है, महंगाई में इस कदर उछाल आया कि जीना दुश्वार हो गया। चौथा जुमला है, काम कुछ इस कदर मुश्किल था कि हिम्मत जवाब दे गई। और अगला जुमला है, अगर हमारे पास रुपया होता तो आपका कर्ज अदा न कर जाते। स्कॉलरशिप इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात की तर्ज पर चंद सवालात आपके सामने पेश हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल जुमलों में मुरक्कब जुमले की निशानदही करने वाला मुतबादिल तलाश कीजिए। 4 मुतबादिल दिए हुए हैं। अगला सवाल है, मुफर्रद जुमले की तारीफ किस मुतबादिल में बयान की गई है। यहाँ पर भी 4 जुमले दिए गए हैं, 4 बयानात दिए गए हैं। अगला सवाल है, जहाज़ पूरी तरह तूफ़ान में घिर चुका था, जुमले की किस्म बताने वाला रुकन कौन सा है। इसके बाद वाला सवाल है, इल्म एक ऐसा फूल है जितना खिलता है उतना खुशबू देता है। इस जुमले के मुतालिक कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। और अगला सवाल है, वो पागलों की तरह मुस्कुराते और हंसते हुए गली से गुजर गया। इस जुमले में कितने फेल आए हैं और जुमले की किस्म कौन सी है। यहाँ 4 मुतबादिल दिए गए हैं। अगला सवाल है, झेल में दिए गए बयानात पढ़कर सही मुतबादिल तलाश कीजिए। यहाँ बयानात दिए गए हैं और फिर बयानात के बाद 4 मुतबादिल दिए गए हैं। इन बयानात को बगौर पढ़ना है और फिर मुतबादिल तलाश करना है। अगला सवाल, गलत बयान तलाश करके इसका मुतबादिल नंबर जवाबी कापी में दर्ज करना है। उसके बाद वाला सवाल है, जुमले के अक़साम के एतबार से दर्ज झेल जुमले में गैर मुताल्लिक मुतबादिल कौन सा है। चलिए एक अच्छी बात के साथ अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खिदमत खल्क बेहतरीन अमल है। अल्लाह हाफिज़।